کبھی کبھی زندگی میں سب کچھ بکھرا ہوا لگتا ہے، دعائیں دیر سے قبول ہوتی ہیں، خواب ادھورے رہ جاتے ہیں اور دل تھک سا جاتا ہے، مگر یقین رکھو جو تمہارا ہے وہ تم تک پہنچ کر ہی رہے گا، چاہے راستے بدل جائیں، وقت لگ جائے یا حالات مشکل ہو جائیں، اللہ کبھی کسی کا حق نہیں چھینتا، وہ صرف اسے اس وقت دیتا ہے جب بندہ اس قابل ہو جاتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے بری ہو، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ تمہارے نصیب کا رزق، محبت، سکون، کامیابی سب تمہاری طرف آ رہے ہیں، بس اللہ کے مقرر کردہ وقت کا انتظار کرو، کبھی جلدی مت کرو، کیونکہ تاخیر میں بھی ایک حکمت ہوتی ہے، جو تمہارا ہے وہ تم سے کبھی چھین نہیں سکتا، اور جو تمہارا نہیں وہ لاکھ کوششوں کے باوجود تمہارے پاس نہیں رہ سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جان لو کہ اگر ساری امت تمہیں کسی چیز کا فائدہ پہنچانے پر جمع ہو جائے تو وہ تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتی، مگر وہی جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ بس یقین رکھو، صبر کرو اور اللہ کے فیصلے پر بھروسہ رکھو، کیونکہ وہ تمہیں وہی دے گا جو تمہارے لیے بہترین ہے۔ تم جانتے ہو جب اللہ کو اپنے کسی بندے کا مانگنا پسند آ جاتا ہے تو وہ ہر روز اسے اپنے در پر بلاتا ہے، اس کا رونا سن کر بھی وہ مسکراتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ تم اس پر یقین رکھتے ہو، اس کی محبت پر بہت مان ہے تمہیں، اسی لیے تو تم اس کے حضور دامن پھیلا کر روتے ہو، اور جانتے ہو تب اللہ تمہاری دعائیں سننے کے باوجود عطا کرنے میں دیری کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ تمہیں کچھ اور دیر خود کو مناتا ہوا دیکھ سکے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ قبولیت کی تو وہ پہلے ہی ٹھان چکا ہوتا ہے، بس تمہیں سننے کے لیے وقت بڑھا دیتا ہے، تو پھر اسے مناتے رہو، کیا پتہ تمہارا منانا ہی اسے پسند آ جائے اور وہ کہیں تمہاری چاہ سے تمہیں نواز دے۔ تم جانتے ہو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا مومن کا ہتھیار ہے، دین کا ستون ہے، اور آسمان و زمین کے درمیان روشنی ہے، تو بس تم ہمت نہ ہارنا اور خود کو کبھی اکیلا نہ سمجھنا، اللہ تمہارے ساتھ ہے، وہ تمہاری زندگی سے سارے غم، مشکلات اور تکلیفیں ایسے نکال دے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ یہ فکر مت کرو کہ کیسے ہوگا، تمہارا کام صرف یہ ہے کہ پورے یقین کے ساتھ دعا کرو اور کوشش کرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک
تنگی کے ساتھ آسانی ہے، تو تم یہ سوچ کر پریشان مت ہو کہ راستہ کیسے بنے گا۔ اکثر چیزیں ہماری سوچ سے بھی زیادہ خوبصورت انداز میں خود ہی ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ اللہ ہمیشہ تمہارے لیے وہی دروازہ کھولتا ہے جو تمہارے حق میں بہترین ہوتا ہے۔ تم جانتے ہو، قرآن میں فرمایا گیا ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو بس دل مطمئن رکھو، دعا کرتے رہو اور یقین رکھو کہ تمہارا رب تمہیں کبھی مایوس نہیں کرے گا۔ تم جانتے ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اپنے بندے کے بارے میں ویسا ہی کرتا ہے جیسا وہ اس سے گمان رکھتا ہے۔ اللہ تمہارے حق میں وہی لکھ چکا ہے جو تمہارے لیے بہترین ہے، بس ابھی تمہیں وہ دکھا نہیں رہا کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ تم اس پر مکمل بھروسہ کرنا سیکھو، اور جب تم اس پر یقین کر لو گے تب وہ تمہیں وہ سب دے گا جو تمہارے لیے مقدر میں ہے، اور تم حیران رہ جاؤ گے کہ کب، کیسے اور کہاں سے سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، جو تمہارا ہے وہ تم تک پہنچ کر ہی رہے گا، چاہے پوری دنیا تمہارے خلاف ہو جائے، وقت بدل جائے یا تمہارے خواب ٹوٹ جائے، اللہ تمہارے لیے وہی لکھ چکا ہے جو تمہارے دل کے سکون کا باعث بنے گا۔ بس صبر رکھو، دعا کرتے رہو اور یقین رکھو اللہ تمہارے ساتھ ہے ہمیشہ۔ اللہم صلی علی محمد بارک وسلم۔ اے میرے اللہ، جن جن لوگوں نے مجھ سے کمنٹس میں دعاؤں کی درخواست کی ہے اور جو بھی یہ دعا سن رہا ہے، ان سب پر اپنی رحمت نازل فرما۔ اے میرے پاک رب، ان کے رزق میں برکت عطا فرما، رزق حلال آسانی کے ساتھ عطا کر، تنگ دستی اور محتاجی سے پناہ دے۔ اے رب کریم، جن کے نکاح میں رکاوٹ ہے ان کے لیے بہترین زندگی کا ساتھی مقدر فرما، ان کے نصیب میں محبت، سکون اور عزت والا رشتہ لکھ دے۔ اے اللہ، جن کے دل اولاد کی تمنا سے بھرے ہیں ان کی گودوں کو رحمت کی ہنسی سے آباد فرما۔ اے رب، جن پر قرض کا بوجھ ہے تو ان کے قرض ادا کرنے کے اسباب پیدا فرما، ان کے دلوں سے خوف اور پریشانی دور کر دے۔ اے میرے مولا، ہمارے والدین پر اپنی خاص رحمت نازل فرما، ان کی عمریں دراز کر، ان کے دلوں کو سکون عطا کر، اور جن کے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں تو ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے۔ اے رب، جو دل ٹوٹے ہوئے ہیں، جو اپنی جائز خواہشوں کے انتظار میں ہیں، جو دلی مرادوں کے لیے تیرے آگے رو رہے ہیں، ان کی دعاؤں کو قبول فرما اور انہیں وہ سب عطا کر جو ان کے حق میں بہتر ہے۔ اے شفا دینے والے رب، جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عطا فرما، جو کمزور ہے انہیں طاقت عطا فرما، اور جو مایوس ہے ان کے دل کو امید سے بھر دے۔ اے رب رحیم،
جتنے بھی لوگ اس چینل سے جڑے ہیں ان سب کی زندگی میں نور، برکت، آسانی، محبت اور کامیابی لکھ دے، ان کے ہر دن کو خیر والا دن بنا دے اور ان کے ہر کام میں اپنی رضا شامل کر دے۔ یا اللہ ان سب کی دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما اور انہیں ان کی توقع سے بڑھ کر نواز دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد بارک وسلم۔